اہل سنت و جماعت شہر بنگلور ریاست کرناٹک کا مرکزی ادارہ جامعہ حضرت بلال اور شہر کی دیگر اہل سنت کی تنظیمات کی جانب سے فرقہ مولائیہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ وفد اپنے وقت مقررہ پر آ چکا۔ کافی دیر سے ہم لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ عمائدین بھی موجود ہیں، علماء ذوی الاحترام مفتیان اکرام بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی یہاں ہے، اور جو شرائط طے کرنا ہے مناظرے کے وہ بھی ہمارے پاس پہلے سے طے شدہ تیار شدہ ہیں، لیکن ابھی تک جنہوں نے چیلنج مناظرہ ہمیں دیا تھا اہل سنت و جماعت کو، وہ ساری بینچیں ابھی تک خالی ہیں۔ نہ تو ان کے علماء موجود ہیں، نہ ان کے عمائدین میں سے، اور وہ کیا ہے نام اس کا، صوفی اسلامک بورڈ، یہ چیلنج مناظرہ ہے صوفی اسلامک بورڈ بنگلور، شیواجی نگر بنگلور کی جانب سے۔ چیلنج دینے والے جناب دولت خان صاحب اور ان کے رفقائے کار ہیں۔ ابھی تک ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں کسی میں کوئی غیرت باقی ہو تو وہ آئیں اور بیٹھیں اور گفتگو کریں اور حق کو حق اور باطل کو باطل بتا دیں۔ جی میں نے بتا دیا۔ ہاں جی جی فرما ذرا کچھ لینگویج میں بھی ہارٹ ورڈ استعمال۔ اچھا کوئی وہ جملہ نکال دیجیے گا اس میں، اگر کوئی جملہ کا ایسا ہے تو وہ نکال دیجیے گا۔ ہاں اسے نکال تیسرا نام خلیفہ تاج الشریعہ۔ آپ کو جو آپ کے علماء کو شور کر رہے ہیں تو پھر وہاں بیٹھنا، اور اس میں 4 اڈائک کمیٹی کے 4 ممبرس رہتے ہیں، دے والی اسپیچ ان کو بات کر سکتے کیا بھی مشورہ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بولے تو سب سے پہلے ہمارے شرائط کے مناظرہ میں دکھائی کر رہے تھے، اس پہلے جو عالم دین بات کرنا، اور جتنے بھی بھائی سب سے بھی گزارش کیا ہے کوئی بات نہیں کرنا، یہاں والے بات کریں تو ہارے سر کا، وہاں والے بات کریں تو ہارے سر کا، جو علماء ہیں جن کو دائی کیا گیا ہے موجود شدہ وہی علماء بات کریں گے، ان سے ہٹ کر کوئی نہیں بات کرے گا۔ اور دوسری بات جی بورڈ سے بھی ڈالو نا کو پیچھے جی بات کرنے کا موقع نہیں ہے ہماری طرف سے، کوئی بات کر رہا ہے تو ہم ہارے جیسا ہماری طرف سے پوری گروپ سے بولنے کا رہا تو بخش صاحب کو یہ گروپ کے کیپٹن یعنی صدر بنا جی، کیا ہماری طرف سے جو بھی بات کریں گے بخش صاحب بات کریں گے، اور علماء جو ہے علماء کی گفتگو وہ بھی ادب کے دائرے میں اونچی آواز سے نہیں، اور رہی بات درمیان میں کون بھی جو ہے ہمارے دن میں بات نہیں کریں گے۔ اب تمہاری گروپ سے تمہارا ایک نمائندہ کون تو بول رہا ہمارے گروپ میں
اوکے ادھر سے شفیع صاحب بھائی جو ادھر سے اللہ بخش عامری صاحب ٹھیک ہے دو ہماری گروپ سے کوئی بھی بات کرے تو ہم ہارے جیسا اور 4 وہ مناظرے کی شرائط جو ہے 4 اڑائی کمیٹی والے ہیں وہ تمہیں بیٹھ کو بات کریں ہمارا ہم سننے کا کام ہے حضرت ایک اب ہمیں بھی یہاں جو علماء کو تو جان پہچان ہوتے ہیں ہمارے دن میں جو بیٹھے ہیں انہوں اپنا اپنا ایک جنہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ کون نہیں کدھر ایکسٹرا جو ہے وہ پلیز باہر چلے جاؤ تو ممبرس اور جو کیمرہ مین دو جنے ہی آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہاں بیٹھ جاؤ تمہیں جو ایکسٹرا سے انہوں واپس چلے جاؤ پلیز ہماری طرف سے ایکسٹرا کون سے رہتے ہو آپ باہر چلے جاؤ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کی ہماری نشست کس مقصد کی خاطر ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں کیا طے کرنا ہے، اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے یہ بات اٹھی تھی اور مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں کچھ افراد آئے بھی تھے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی ہماری، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا معاملہ آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے. شہر کے حالات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. کئی ایسے مقامات پر یہ باتیں ہوئیں اور یہ باتیں کئی ایک مقام سے سننے میں بھی آئی کہ علماء کرام نے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے فضائل میں کچھ بیان دینا چاہا تو بسا اوقات انہیں روکا بھی گیا اور پھر کبھی ان کے لیے فون بھی آئے، یہاں تک کہ ان کو دھمکایا بھی گیا. اس سلسلے میں کئی ایک میٹنگیں ہوتی رہیں. ابھی رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ہی جامعہ یعنی مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں عامدین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات رکھی کہ فریق مخالف یہ چاہتا ہے کہ مناظرہ ہو. ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس سے پہلے ان سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن ان کے طرف سے کوئی مستند عالم نہیں رہتا جس سے کہ پورے طور پہ گفتگو ہو سکے. لہذا اگر ان کے عالم کا انتخاب ہوگا تبھی ہم گفتگو کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ عمائدین اور ان کی جو عوام ہے ان سے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اسی میٹنگ میں یہ بھی بات رکھی گئی کہ ان کی طرف سے لوگ تیار ہیں، وہ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ اچھی طرح سے آپ حضرات اس میٹنگ میں شریک تھے. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں، ابھی مناظرے کی بات نہیں ہے، گفتگو کرائی جائے اور بحث وغیرہ جو بھی سمجھانے سمجھنے کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ بات آئی کہ نہیں، ان کی طرف سے جب تیار ہیں تو آپ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ تو ہم نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اگر معاملہ مناظرے کا ہی ہے، علمائی کا ہے، تو بحیثیت علماء ہم اس کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی عالم ہو، وہ بھی مستند عالم ہو. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب رمضان المبارک کے بہت بعد ابھی چند دنوں پہلے یعنی 22 جولائی سن 2024 کو ہمیں ایک خط موصول ہوا صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے،
جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں تحریر کی اور اپنے آپ کو مناظرے کے لیے پیش کیا، مناظرے کے آداب اور شرائط بھی لکھے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا: پیش کردہ دستاویز اور مناظرے کا چیلنج من جانب فرقہ بریلوی جامعہ حضرت بلال ٹینی روڈ بنگلور۔ پہلی چیز میں واضح کر دوں، آپ سارے حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا، ان کی طرف سے بات آئی تھی تو ہم نے قبول کیا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا، جب بات ان کی طرف سے آئی تو ہم نے اسے قبول کیا۔ یہ تحریر ہمارے پاس 22 جولائی سن 2024 کو آئی، اور اسی میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ ٹھیک ہے، ان کا جواب دیا جائے گا اور ہم ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے۔ جامعہ حضرت بلال کی طرف سے اسی مہینے کی 24 تاریخ کو ایک تحریر گئی، جو تحریر آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے اور یہ تحریر وائرل بھی ہو چکی ہے۔ اس تحریر میں آخری میں یہی لکھا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کریں گے فریقین کے علماء۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ طرفین کے علماء شرائط مناظرہ، مقام مناظرہ اور وقت مناظرہ طے کرنے کے لیے وقت متعین کریں گے۔ ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس خط کے جواب میں پھر ہمیں ایک تحریر موصول ہوئی 24 جولائی کو ہماری طرف سے گئی تھی۔ یہ تحریر صوفی اسلامک بورڈ ہی کی طرف سے تھی، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جامعہ حضرت بلال کی جانب سے صوفی اسلامک بورڈ کو ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا ہے۔ ہم نے اپنی پہلی تحریر میں ہی اس کو واضح کر دیا تھا کہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری تحریر کو اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ ہوا ہے، ہم اسے قبول کر رہے ہیں، ہم اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دوسری تحریر میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا۔ یہ تنبیہ کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے اور تحریری غلطی ہوئی، لہذا صوفی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق مکمل تبصرہ دا کیپٹل ہوٹل میں بتاریخ 19 اگست سن 2024 کو فریقین کی جانب سے 11 افراد بیٹھ کر شرائط مناظرہ طے کریں گے، تاکہ وقت مناظرہ کسی قسم کی شرائط باقی نہ رہے۔ لہذا جامعہ حضرت بلال کے نمائندوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آراء سے ہمیں مطلع کریں، اور اگر جامعہ کے افراد کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لہذا ہمیں آشنا ضرور فرمائیں۔ وقت 11 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گا۔ اب اس کے جواب میں جامعہ حضرت بلال نے جواب دیا تھا، اس تحریر کا جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ صوفی اسلامک بورڈ بنگلور کی طرف سے 19 اگست سن 2024 عیسوی کو شرائط مناظرہ کے سلسلے میں ہمیں آپ کا لیٹر موصول ہوا۔ آپ کی طرف سے دیے گئے تاریخ اور مقام اور وقت کو ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے 11 افراد جن میں علماء کرام اور عمائدین رہیں گے، آپ بھی اپنی طرف سے 11 افراد متعین کر لیں۔ نیز شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ یہ تحریر فریق مخالف کو دی گئی تھی۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے اکابرین اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں، ہم نے ان سے مشورہ کیا اور شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت دنیائے اہل سنت کی سب سے عظیم ترین جو شخصیتیں ہیں، وہ شخصیتیں جس ذات پر سب سے زیادہ اعتماد فرماتی ہیں، وہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب عالمی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت اور خود حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان اعتماد کامل فرمایا کرتے تھے۔
اسی لیے اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کی خاطر ہم نے انہی حضرات کا بڑوں کے مشورے کے ساتھ انتخاب کیا ہے. پھر ان کے ساتھ ان کے معاون مرکز اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، جامعۃ الرضا میں پڑھانے والے ہونہار مدرس اور بہت ہی عظیم مفکر، بہت ہی عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں. ان کے علاوہ ہمارے بیچ میں بہت اچھے اچھے علماء ہیں. حضرت علامہ مفتی سید ذبیح اللہ صاحب بھی، حضرت علامہ مفتی مقصود عالم فرحت ضیائی ہیں. یہ سارے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کو جو یہ رکا ہوا تھا اور یہ بڑھتا آ رہا ہے، دھیرے دھیرے جو بڑھتا آ رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. بس اتنی ہی بات پہ میں اپنی چیزیں ختم کرتا ہوں. دیجیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کلیئر اس میں آواز وہ مائک اگر ایک ادھر کر دیا جائے تو ہاں چھوٹا ہے. منگوا لیجیے اور منگوا لیجیے اگر آپ ابھی دے دیں لیکن منگوا دیں ابھی دے دیں ابھی دوسرا اور منگوا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہندو بھائیوں کے لیے آداب عرض ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین ولعنۃ اللہ علی اعداء اہل البیت اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض. سبھی حضرات نبی اور آل نبی پر درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مقابل پروگرام شروع ہوتا ہے تو فریقین سے اجازت لی جاتی ہے. پہلے وہ شروع کریں گے کہ ہم شروع کریں گے، یا پھر قرعہ اندازی کی جاتی ہے کہ جس کا قرعے میں نام آ جائے وہ پہلے بولے گا. تو نہ تو جناب محترم نے اجازت لی اور نہ ہی قرعہ اندازی کی. پہلی سمجھنے والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ امن و امان والے ہیں، امن پسند ہیں. ہم دیش کے اندر بھی شانتی چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں. جیسا کہ بزرگوار نے فرمایا کہ صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے اور یہ معاویہ کو صحابی مانتے ہیں. ہمارا اس میں کہیں بھی ایسا چیلنج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مناظرے کی بات ہے اس میں ہے علامات منافقت والد یزید معاویہ ابن ابو سفیان. یہ بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا ہے. رہی بات صحابی کی تو منافق صحابی تو ہم بھی مانتے ہیں. بات صحابیت پر نہیں ہے، بات ہے منافقت پر. ہم اس کی منافقت واضح کریں گے، آپ اس کا ایمان واضح کریں گے. لہٰذا آپ بھی شرائط طے کر لیں اور ہم بھی شرائط طے کر لیتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. بس میری بات ختم ہو گئی، اب آپ شروع کریں.
उधर के जो दोनों सदर हजरात हैं वो तय करें कि मुतकल्लिम कौन होगा। बातचीत करने वाला कौन होगा? हाँ, मुतकल्लिम कौन होगा। सही बोला, शॉर्टकट में। मेरा ख्याल है मेरी बात पर कारी साहब ने शायद तवज्जो नहीं दी। ये हाथ में ले निकाल। मैंने ये कहा था सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से तहरीर मौसूल हुई है, लेकिन जिस मीटिंग में ये बात हुई थी कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं या नहीं हैं, उस मीटिंग का मैंने हवाला देते हुए कहा था कि मरकज़ अहले सुन्नत में कुछ अफराद आए थे। मैंने ये नहीं कहा था कि बोर्ड ने लिख करके दिया था। उन्होंने ये कहा, आपने ये फरमाया कि ये यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने कब कह दिया कि ये लिखा हुआ है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में? मैंने ये कहा था, उस मीटिंग का हवाला दिया था, उस मीटिंग में गुफ्तगू ये हुई थी और उस मीटिंग के गवाह यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद हैं। तो आपकी गलतफहमी दूर कर रहा हूँ, ये तहरीर नहीं थी। उन्वान की जहाँ तक बात रही वो तो अब तय होगा। मीटिंग की बात कही गई थी, तहरीरी तौर पे ये नहीं कहा गया था। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा कि पहले दोनों फरीक अपने अपने मुतकल्लिम को तय करें, कौन गुफ्तगू करेगा। इधर के सदर जो हैं इधर के मुतकल्लिम का ऐलान करें, उधर के जो सदर हैं उधर के मुतकल्लिम का ऐलान।